بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہم بیٹے، آج آپ کے اردو کے کام میں ہم آپ کی غزل نمبر 2 جو کہ خواجہ حیدر علی آتشی کی غزل ہے، اس کے اشعار 1 تا 3 کی تشریح اور اس کے ساتھ شاعر کا ابتدائیہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم شاعر کے تعارف اور غزل کے تشریح کی طرف جائیں، پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ اس غزل کے تدریسی مقاصد کیا ہیں۔ تدریسی مقاصد نمبر 1، آتش کے عہد تک اردو غزل کے ارتقاء سے طلباء کو آگاہ کرنا، یعنی بچوں کو یہ بتانا کہ جو آتش کی شاعری کا دور ہے اس کی ابتدا جو ہے وہ اردو غزل سے کی گئی۔ طلباء کو آتش اور ان کے انداز بیاں سے متعارف کروانا، یعنی بچوں کو آتش کی ذاتی خصوصیات اور ان کی شاعری تحریر کرنے کے انداز سے آگاہ کرنا۔ نمبر 3، طلباء کو اردو غزل کے مضامین اور موضوعات سے روشناس کروانا، یعنی بچوں کو یہ بتانا کہ جو اردو غزل لکھی جاتی ہے اس میں کون کون سے مضامین اپنائے جا سکتے ہیں اور اس میں کون کون سے موضوعات کو چنا جا سکتا ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش کی پیدائش کا ذکر پڑھیں گے، ابتدائی زندگی پڑھیں گے، تصنیفات اور ان کی شاعری کے محاسن دیکھیں گے۔ یہاں خواجہ حیدر علی آتش کا ابتدائیہ آپ کے سامنے ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش جو ہیں 1764 میں پیدا ہوئے اور 1846 میں انہوں نے وفات پائی۔ نام حیدر علی اور تخلص آتش تھا۔ آپ فیض آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خواجہ علی بخش تھا جو دلی کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ شجاع الدولہ کے عہد میں دلی چھوڑ کر فیض آباد آ گئے تھے۔ ابھی آتش صغیر سن تھے، یعنی چھوٹی عمر میں تھے کہ والد صاحب وفات پا گئے، اس لیے ان کی تعلیم و تربیت بہتر طریقے سے نہ ہو سکی۔ آتش نے نواب مرزا تقی خان کی ملازمت اختیار کر لی، ان کے ساتھ لکھنؤ آ گئے۔ شاعری میں مصفی کی شاگردی اختیار کی۔ آپ نے اپنے ہم عصر شعراء امام بخش ناسک سے کئی ادبی مارکے ہوئے۔ آپ قلندرانہ مزاج کے حامل تھے، اسی لیے کسی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے۔ آتش غزل گو شاعر تھے۔ ان کی غزلوں میں تغزل کی بیشتر خوبیاں پائی جاتی تھیں، یعنی غزل کہنے کی نمایاں خوبیاں ان کی شاعری کا حصہ تھیں۔ وہ بھی اپنے زمانے کے دیگر شعراء کی طرح شاعری کو شاعرانہ ثنائی، مرثا نگاری اور الفاظ کی نگینہ نگاری کہتے تھے۔ تاہم آتش کے ہاں عامیانہ اور سوکیانہ پن دکھائی نہیں دیتا جو اس وقت کے لکھنوی شعراء کے کلام میں جا بجا نظر آتا ہے۔ آتش کے کلام میں فکر و غنا، توکل، تصوف، دنیا کی بے ثباتی، قناعت پسندی، درویشانہ رنگ اور اخلاقی مضامین بکثرت دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی غزلوں میں تغزل، رجائیت، سادگی و سلاست، تشبیہات، استعارات، عمدہ ثنایا بدایا اور موضوعات کی بیانی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ آتش کی تصانیف میں ان کی کلیات ہی اہم ہیں، جن میں ان کا کلام سادہ اور اچھے انداز والا پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کے سامنے میں نے خواجہ حیدر علی آتش کا ابتدائیہ دوبارہ پڑھ دیا ہے، اس کا اعادہ کروا دیا ہے۔ بیٹا یہ ابتدائیہ آپ نے کلاس میں یاد کیا ہے، اور جس طرح ہم اس ابتدائیے میں سے مختصر سوالات تیار کرتے ہیں اور کثیر الانتخابی تیار کرتے ہیں، بالکل اسی طرح آپ نے اپنی کتابوں پر بھی نشانات لگا کر اسے تیار کر لینا ہے۔ آگے دیکھیے، یہاں آپ کے سامنے شعر نمبر 1 ہے۔ میں اس کا مفہوم اور مختصراً تشریح کروں گی، باقی آپ سب بچوں کے پاس آپ کے سولوشنز بھی موجود ہیں، آپ کی ریسورس بکس موجود ہیں۔ آپ میری تشریح سنیے، یہاں سے بھی اس کو تیار کیجیے، اور آپ سب بچوں کے پاس آپ کی ریسورس بکس ہیں، اس کو وہاں سے بھی تیار کر لیجیے۔ پہلا شعر ہے، رخو زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ حالوں کو دیکھیے، معنی دیکھیے۔ رخ مطلب چہرہ، زلف بال، جان کھویا کیا، جان قربان کیا، اندھیرا تاریکی، اجالا روشنی، رویا کیا، روتا رہا۔ مفہوم دیکھیں، کہتے ہیں محبوب کے چہرے اور زلفوں کو یاد کر کر کے میں دن رات روتا ہوں، یعنی شاعر کیا کہتا ہے
شاعر غزل کے اس شعر میں محبوب کے عشق میں اس کی زلفوں اور خوبصورت چہرے کا اسیر ہو گیا ہے، یعنی قیدی ہو گیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی جان اپنے محبوب کے نام کر دی ہے، کیونکہ محبوب میری زندگی ہے، اس کی خوشنودی میں میری خوشی ہے، اس کی تکلیف میرے لیے اذیت ہے، میں اس کے دیدار کے حصول کے لیے تڑپ رہا ہوں، شب و روز اسی کے بارے میں سوچتا ہوں، لیکن مجھے فرصت کے لمحات جو ہیں وہ میسر نہیں آتے۔ جی، تو شاعر کیا کہتا ہے عاشق محبوب کے حسین چہرے اور ان کی زلفوں کا قیدی بن گیا ہے، لہٰذا وہ اس کی فرقت میں اندھیرے میں شب و روز آنسو بہاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حوالے کا شعر دیکھیے، کہتے ہیں رات میں رنگ ہے وہی لیکن وہ خمِ گیسوئے سیاہ نہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کے سامنے میں نے آپ کے پہلے شعر کی تشریح کر دی ہے۔ آگے دیکھیں، شعر نمبر 2 ہے۔ شاعر کہتا ہے ہمیشہ لکھے وصف دنداں نے یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ معنی دیکھیے، وصف مطلب خوبی، دندان دانت کی جمع ہے، یار دوست، محبوب موتی پرونا موتیوں کی لڑی بنانا۔ مفہوم دیکھیے، شاعر کے قلم نے جب بھی محبوب کے دانتوں کا حسن بیان کرنا شروع کیا تو موتی پرو دیے۔ تشریح دیکھیے، غزل کے اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کے دانتوں کو موتیوں سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ میرے محبوب کے دانت اس قدر خوبصورت ہیں کہ جیسے موتی، ان کی سفیدی ان کے نازک لبوں سے جھلک کر اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتی ہے کہ جیسے کوئی موتیوں کی لڑی بنی ہو اور ہر موتی چمک دمک میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے والا ہو۔ یعنی شاعر اپنے محبوب کے دانتوں کی تعریف کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کے دانتوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، لہذا جب میرا قلم اس کی تعریف بیان کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ قلم جو ہے وہ موتیوں کی لڑی کی تعریف بیان کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں آپ کے سامنے شعر نمبر 2 کی تشریح جو ہے وہ میں نے کر دی ہے۔ آگے شعر نمبر 3 ہے۔ شاعر کہتا ہے کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، میں جاگا کیا بخت سویا کیا۔ لغت دیکھیے، کیوں کر کیسے، بسر کرنا گزارنا، جاگا کیا جاگتا رہا، بخت نصیب مقدر، سویا کیا سوتا رہا۔ مفہوم دیکھیے، میں کیا بیان کروں کہ میری عمر کیسے گزری، بس میں تو جاگتا رہا لیکن میری قسمت سوئی رہی۔ غزل کے اس شعر میں شاعر اپنی زندگی کی ناکامیوں سے مایوس ہو کر کہتا ہے کہ میری زندگی مایوسی اور نا امیدی کا گہوارہ ہے۔ پوری زندگی اسی کوشش میں گزاری کہ اپنے محبوب کی خوشنودی حاصل کی جا سکے، مگر افسوس کہ ساری زندگی ریاضت کے باوجود بھی یہ مقصد حاصل نہ ہوا۔ میری قسمت نے ہی ساتھ نہ دیا، ورنہ کاوشوں میں تو میرا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ ہر لمحہ محبوب کی رضا کے لیے کوشش کرنا میرا فرض عین تھا، لیکن پھر بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ شاعر کہتا ہے کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں اپنی زندگی کس طرح گزار کر آیا ہوں، بس یوں سمجھ لیجئے کہ ساری عمر جاگتا رہا اور میری قسمت سوئی رہی۔ میری تمام عمر ناکامیوں اور حسرتوں میں گزر گئی، میری قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا۔ بیٹے، آج آپ کے سبق میں نے آپ کو حیدر علی آتش کا ابتدائیہ پڑھایا اور شعر نمبر 1، 2، 3 کی تشریح کروائی ہے۔ آپ سب بچوں کے سلوشنز موجود ہیں۔ آپ نے ان سلوشنز سے ان اشعار کی تشریح کی تقریری اور تحریری مشق کرنی ہے اور مشکل الفاظ کا اعادہ بھی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے شاعر کے تعارف کے مختصر اور قصیر الانتخاب بھی ہم تیار کرتے ہیں، وہ بھی آپ نے اپنی رف کاپیز پر تیار کر لینے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔